الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لا تأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ مولانا۔ ذرا سورہ سبا کی یہ ابتدائی آیات ہے۔ سورہ سبا مکی سورہ مبارکہ ہے اور مکی دور کے وسطی حصے سے کچھ پہلے یہ نازل ہوئی، جبکہ ابھی مخالفتیں زیادہ عروج پر نہیں تھیں، لیکن مخالفین مذاق اڑاتے تھے بنیادی چیزوں کا، یعنی توحید، رسالت، آخرت اور اللہ کے نازل ہونے والے اس کلام کے حوالے سے ناحق باتیں کرتے تھے، تو انہیں جگہ جگہ خبردار کیا گیا ہے۔ ان کے اعتراضات کو بھی بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے ہیں، اور بعض مقامات پر ان کے اعتراضات بیان کیے بغیر ہی وضاحت فرمائی ہے رب کائنات نے۔ تو آغاز اس چیز سے ہو رہا ہے کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ سب تعریف اور سب شکر اسی اللہ کے لیے ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کسی اور کی طرف سے ہے، یعنی مشرکین بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اس کائنات کو، اس کے ہر چیز کو۔ تو پھر ذرا سوچو کہ جب پیدا اس نے کیا ہے اس ساری کائنات کو اور اس کے ہر چیز کو آپ غور سے دیکھیں، ہر ایک کی ساخت مختلف ہے، خاصیت مختلف ہے، ہر ایک کے افعال مختلف ہیں، تو پھر تعریف کا مستحق کون ٹھہرا پھر؟ یعنی وہی جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کو یہ شکل دی، خاصیتیں دی۔ اب دیکھیں کہ ایک پھول اگر خوبصورت ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے، یا کوئی پھل جو ہے وہ بہترین ذائقہ رکھتا ہے، اچھی شکل ہے، تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ کمال تو ذات کا ہے، تعریف تو ذات کی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا ہے۔ لہذا واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب تعریف، سب شکر اس ہستی کے لیے ہے جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو۔ اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، تو جس طرح دنیا میں وہ تعریف کا مستحق ہے، اسی طرح سے آخرت کا بھی وہی مالک ہے۔ جس طرح دنیا کو اس نے ترتیب دیا ہے، آخرت بھی وہی ترتیب دے گا، اور اسی کے لیے پھر تعریف ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم ہے، خبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ ساری تخلیق دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، یہ حکمت کی بنیاد پر ہے، ایسے علل ٹپ نہیں پیدا کر دیا، بلکہ حکمت کی بنیاد پر ہے، اور خبیر ہے وہ، یعنی اپنی کائنات کی ہر چیز سے وہ باخبر ہے کہ وہ کس حال میں ہے اور کیا کام کر رہی ہے۔ جو کام اس نے ذمہ لگایا اس سے وہ پوری طرح سے واقف ہے کہ وہ کس طرح سے انجام دے رہی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان سے اتر رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ یعنی وہ اتنا خبیر ہے کہ اپنی کائنات میں پوری طرح سے ہر چیز سے وہ واقفیت رکھتا ہے، اس کا علم ہے اسے۔ اب زمین میں دیکھیں
زمین کے ہر چیز اپنا ایک وقت پورا کرنے کے بعد پھر زمین میں جذب ہو جاتی ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اور زمین سے ہر وقت دیکھیں کہ نباتات نکل رہی ہیں، معدنیات نکل رہی ہیں، پانی نکل رہا ہے، ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے جو کہ زمین سے نکل رہا ہے۔ یعنی اتنا وہ خبیر ہے، اتنا وہ علیم ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ وَهُوَ الرحیم الغفور، وہ رحیم ہے اور غفور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی قدرتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی تخلیقات کے بارے میں طرح طرح سے باتیں بناتے ہیں، لیکن وہ فوری طور پر پکڑتا نہیں ہے، سزا نہیں دیتا، ورنہ وہ کس چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی، پلٹنے کی، اور جب کوئی اپنے غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لے اور اس کی طرف مائل ہو جائے، وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ منکرین حق کہتے ہیں لا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، ہم پر نہیں آتی یہ قیامت، ہمیں جو ڈرایا جاتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ قیامت، آتی کیوں نہیں ہے؟ تو کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، بلا وربی لتأتینکم، میرے رب کی قسم، یعنی کتنی بڑی قسم دیکھیں پیغمبر کھا رہا ہے اس بات پر کہ قیامت برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، میرے اس رب کی قسم، عالم الغیب، جو غیب کا علم رکھتا ہے، اس کی قسم کہ وہ ضرور تم پر آ کر رہے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جواب ہے ان کے اس اعتراض کا۔ وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، بالکل بکھر جائیں گے، ہمارے ذرے پتہ نہیں کہاں کہاں جذب ہوں گے زمین میں، بھلا یہ پھر کیسے اکٹھے ہوں گے، کیسے ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ بات واضح فرما دی کہ کوئی ذرہ بھی اس کائنات میں اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی ذرہ، کوئی چیز اس ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب ایک واضح کتاب میں درج ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ قیامت اس لیے قائم ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا کرے، ان کو پوری جزا دے ان کے اعمال کی۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے ہی کردار والے لوگوں کے لیے، یعنی جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، یعنی ان سے جو خطائیں سے بھی سرزد ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، درگزر سے کام لے گا اور بہت باعزت رزق عطا کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی جد و جہد اسی میں رہے گی کہ ہماری آیات کو وہ نیچا دکھائیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو بہت سخت اور دردناک عذاب ہوں گے۔ تو لہذا ڈرو اللہ کی قدرت سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد یہی ہے کہ تم اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، وہ تمہیں بہترین بدلہ عطا کرے گا، ورنہ سزا بھی اس کی بڑی سخت ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا
فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا شافي الأمراض اشف المرضى ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ